اور جس کو زیادہ دیا اس کا امتحان اتنا ہی بڑا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. عذاب مہینہ کیوں کہا؟ کہ تم بھی تو بے عزت کرتے تھے نا، تم نے بھی تو ان کی عزت دو کوڑی کی تھی. بات بات میں شک، بات بات میں شک، ہر چیز کو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو ان کی، یہ نہ کرو. اور اللہ کو کون لوگ ناپسند ہیں؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اس کو تو بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اچھا دو. سالن نکال کے اپنے ہاتھ سے دے رہی ہیں اور نکالتے نکالتے نوکروں کو سالن دے رہی ہیں، مرغی کی ٹانگ آ گئی، اللہ دل ہی بیٹھ گیا، چھوڑو چھوڑو. کوئی گردن آ گئی، کوئی پر آ گیا، وہ دے کر کہا کہ ہم تو تازہ کھانا دیتے ہیں ان کو. اگر کبھی ماسی نے کہہ دیا جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد کہ مجھے تازی روٹی کھانی ہے، لو دماغ دیکھیں ان کے بیگم صاحب کے، تازی روٹی کھائیں گی. یہ طریقہ نہیں. عام آئے ہیں، آپ تو جتنے چاہیں کھائیں. ان کو بھی دیا، سب سے چھوٹا، اس میں تھوڑا سا داغ لگا ہوا، تم یہ کھا لینا. یہ طریقے نہ کریں. ایک کھانا ہے ان کو اچھا دیں، اللہ کو بھی اچھا دیتا ہے. جو خرچ کرے گا اللہ سے چھپا نہ ہوگا. اور کیا کرے گا اللہ؟ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اپنی طرف سے بڑا اجر دے گا. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینی پڑے گی اپنی امت کے اوپر. اور ہم کس حال میں ہیں دیکھ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں، تو پھر دیکھ لیجئے کہ سنتوں نے ہماری شکلوں کو، ہمارے حال حلیے کو، ہماری رسموں کو کس طرح سجایا ہوا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں تو دیکھ لیں کہ مردوں کے چہروں پر یہ سنت نظر آتی ہے. خواتین کیا سنت کو اپنے لیے پسند کرتی ہیں؟ کیا ہم نے کلچر سنت بنایا؟ ایک دفعہ ہم سنت کو کلچر بنا لیں، آپ دیکھیں زندگیاں کتنی ہلکی اور آسان ہوں گی. جو اسراف ہے، جو تبذیر ہے، جو شکایتیں ہیں آپس میں رسموں کے ڈھیر کی وجہ سے، کلچر بنا لیں ایک دفعہ سنت کو، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی. اور جو نہ کرے گا رسول کی اطاعت تو کیا ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے. دنیا میں تو کہتے ہیں نا what difference does it make؟ so what؟ شادی اور سنت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزہ ہی نہیں آئے گا. اتنی ڈرائی شادی، اتنی بور. تو رسم فوقیت سنت کے اوپر، سنت قربان کر دیں گے رسم کو قائم رکھنے کے لیے، اور کہتے ہیں سو واٹ. ہاں دنیا میں تو سو واٹ، کچھ نہیں فرق پڑے گا. ہو سکتا ہے کسی نے عین سنت کے حساب سے اپنی یہاں خوشیاں کی ہوں، ہو سکتا ہے کل کو طلاق ہو جائے، کہیں کہ لو کیا فائدہ ہوا ان کو سنت کے مطابق شادی کرنے کا. یا کسی نے ساری سنتیں اور ساری اللہ کی حدود توڑی ہوں تو بھی جس کی شادی ہوئی بہت خوش خوش زندگی گزار رہے ہیں. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے. یہاں ریزلٹس نہیں نکلتے، یہاں اللہ چھوٹ بھی دے دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ یہاں ریوارڈ دے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہیں گے لو تسوى بهم الارض. قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ ہم جو رسول کی نافرمانی کرتے رہے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں وہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. اب کچھ احکامات کے بارے میں بات آ رہی ہے. تدریج ہے، آرام آرام سے بات سمجھائی جا رہی ہے، گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. عربوں کو شراب محبوب تھی، گٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن نماز اس سے زیادہ محبوب تھی. محبت کی طاقت سے روکا ہے.
اور آج اتنے بڑے بڑے ممالک، ان میں کیا کچھ لاز بن گئے، کیا کچھ انہوں نے اس کے اوپر لوگ تعینات کر دیے، لوگوں کو شراب نوشی سے روکنے میں ٹوٹلی ناکام ہو گئے. اب ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یو کین ناٹ بیٹ دیم، جوائن دیم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دیکھیے کہ کس طرح ان عربوں نے شراب چھوڑ دی. صحابہ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کے بعد جب اس کی حرمت کا حکم آ گیا. تو یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جان لو تم کیا رہے ہو. تو ہم بھی بالکل اونگتے ٹولتے نیم بے ہوشی کے عالم میں نمازیں نہ پڑھا کریں، کانشیس ہو کے نماز پڑھیے. آپ کو پتا تو ہو کہ آپ کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، ویری گڈ. اگر سمجھ میں نہیں آ رہے تو کم از کم الفاظ کا تلفظ، ڈکشن وغیرہ، پروننسیشن تو درست ہونا چاہیے. ہر نماز سجدہ صحف پر تو ختم نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں اور کس میں کیا پڑھ گئے. کچھ اور احکامات، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی تیمم کی اجازت دی جا رہی ہے. اور اب انہوں نے بتایا ہے کہ جو یہ مٹی ہوتی ہے، مٹی کے اندر اتنے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں. اب تو بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو مونٹیسری بھیج رہی ہیں یا گھر میں، تو آپ سینڈ میں، مٹی میں ان کو کھلے پاؤں سے، ننگے پاؤں کھیلنے دیجئے، جن کی صحت کے لیے اچھا ہے، امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے. تو پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے اگر پانی موجود نہ ہو. فاؤنڈیشن بچانے کے لیے، مسکارا بچانے کے لیے کر سکتے ہیں، پانی ہے تب بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے بطور ولی. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. جو لوگ یہودی بن گئے، یہ انداز دیکھیں، یہودی بن گئے یعنی اللہ نے تم کو مسلم بنایا تھا، یہ ڈی جنریٹ ہو کر خود ہی یہودی بن گئے، فرقہ وارانہ نام رکھ لیا. کیا کرتے ہیں؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف تان کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور غیر مسمع اور راعینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے سنائیے ہم کو، زیر زبان کہتے تھے تو بہرا ہو جائے، کچھ نہ تجھ کو سنائی دے. یعنی کہ اپنے دل کی بھڑاس ایسے نکالتے تھے جس دل کے اندر نفرت ہو اور حسد ہو تو آتش فشاں کے دہانے سے کوئی میٹھے پانی کا چشمہ تو نہیں نکلتا. طنز میں، تانے میں کچھ نہ کچھ وہ دل کا بغض باہر آ ہی جایا کرتا تھا. فرمایا کہ اس طرح تو یہ تانے دیا کرتے ہیں دین میں، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا و اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب جیوز کو اور کرسچنز، یہود اور نصارہ کو خطاب ہے، پرزور دعوت، امر کا صیغہ، کمانڈ، آمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پر جو کہ اب ہم نے نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اتنی آگے خطرناک وارننگ ہے، من قبل ان نطمس وجوہ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے مٹا دیں. تم کو آنکھ ناک کان کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ تھوڑی دیے، اس لیے دیے کہ تم حق دیکھو، حق سمجھو، حق بولو. جب تم ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے چہروں کو سپاٹ کر دے. امیجن کریں، شکل ہے فلیٹ ہے بالکل، نہ آنکھیں نہ ناک نہ ہونٹ نہ کان، کتنی خوفناک لگے. اتنی بڑی دھمکی دی گئی ہے، چوائس نہیں ہے کہ اچھا مان لو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانو تو بھی نہیں. یا یہ کیا کریں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا تمہارے چہروں کو تمہاری گدھیوں کی طرف پلٹ دیں. امیجن کریں بالوں والا حصہ آگے اور چہرے والا حصہ پیٹھ کی طرف،
پیٹھ پھیرتے ہو نفرت کے ساتھ قرآن کی بات سن کر. کیا پتہ اللہ تم کو سزا دے. او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ سبت والوں پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. دیکھیے اللہ کا کلام ہے، شاہانہ انداز ہے، جلال ہے اس کے اندر. اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے. اللہ اپنا کلام نازل کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اللہ اب جیوس کیا سوچیں گے، اللہ اب وہ کیا کہیں گے. یہ اللہ کو فکر نہیں ہے. اللہ کوئی پیپل کانشیس ہے. اللہ کو پیپل کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جی نہیں، لوگوں کو گاڈ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ، چاہے ہم مسلمان. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پاپولیرٹی کانٹیسٹ میں نہیں کھڑا ہونا، اللہ کو الیکشن نہیں لڑنے اپنی بادشاہی کے لیے، اپنی خدائی کے لیے. وہ اللہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، وہ بادشاہوں کی طرح بات کرتا ہے. جلال ہے اس کے انداز میں. تم مخلوق ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم فقیر ہو. پیسے کے، زندگی کے، ہدایت کے، رحمت کے، جنت کے تم محتاج ہو. تو یو شوڈ نو یور پلیس. پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑی سخت گناہ کی بات کی. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، یعنی منہ سے بول کر نہیں کہا جاتا کہ میں متقی ہوں. کوئی ٹی شرٹ نہیں پہنی جاتی اس پہ لکھا ہو ہیئر گوز اے متقی. یہ نہیں ہوتا طریقہ. تقویٰ تو چھلکتا ہے انسان کے بات کرنے سے، انسان کے معاملات سے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ مجلس محفل کے اندر ہو، چاہے وہ مکہ میں ہو یا وہ میرج ہال میں ہو یا وہ مارکیٹ میں ہو یا وہ واشنگٹن میں ہو یا وہ پیرس میں ہو. تقویٰ تو خدا خوفی سے جھلکتا رہتا ہے اس کے اندر. خود ہی اعلان ہی کرنا ہوتا ہے ہیئر گوز اے متقی. اللہ سے تم پاکی مانگو، اللہ کی ہدایت پہ عمل کرو تو اللہ پاک کرے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ لوگ بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے بس یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ کتاب کے علم میں سے حصہ مجھے اور آپ کو بھی تو ملا ہے، ہمیں بھی تو کتاب ملی ہے. تو کتاب کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت کوئی بھی سرکش قوت جو اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنانا چاہے. جبت جادو ٹونے کو، سپرسٹیشنز کو، اوہام پرستی کو کہا جاتا ہے. ہاراسکوپس دیکھنا، یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، یا یہ کہنا ہے کہ اچھا میں تو اسکارپیو ہوں اور تم تو ایکویریس ہو، اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، بنے گی نہیں ہماری آپس میں. کہ ساری دنیا میں لوگ 12 کیٹیگریز میں تقسیم ہیں ہاراسکوپ کی طرح. یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، ان کو کیسے پتا یہ ہفتہ کسی کے لیے کیسا رہے گا. یہ کوا آ کر بول رہا ہے گھر کے اوپر تو مہمان آئیں گے، وہ کوا اتنا عالم فاضل کیسے ہو گیا، اس کو پتا چل گیا اور مجھے نہیں معلوم. یا یہ ہے کہ پیلا رنگ پہننے سے اور دلہن بننے والی بیٹی بلاؤں سے محفوظ رہے گی. پیلا رنگ حفاظت کرتا ہے تو خدا بن گیا پیلا رنگ. 7 سہاگنے سہاگن رکھیں تو 7 سہاگنے زندگی دینے والی ہو گئیں، وہ تو خدا بن گئیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم شگونوں کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں امام ضامن باندھو. امام ضامن ہے کہ اللہ ضامن ہے؟ اللہ ہے ضامن. ابھی پیچھے پڑھا ہے ہم نے، اللہ ولی ہے، اللہ نصیر ہے. یہ تمام چیزیں چونکہ ہم نے غیر مذاہب سے لی، ہر رسم مذہب کے اندر اس کی جڑ ہوتی ہے. ہم جب کسی غیر مذہب کی رسم اپنے اسلام میں شامل کرتے ہیں، ہم شرک کا ایک ٹکڑا لا کے اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. رنگوں سے شگون لیا جاتا ہے، دنوں سے شگون لیا جاتا ہے. 13 جو ہے منحوس ہو گیا. اب جو بیچارے میری طرح 13 کو پیدا ہو گئے وہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ پتھروں سے شگون لیا جاتا ہے. کہتے نہیں ہماری بیٹی کو ٹرکوائز سوٹ نہیں کرتا، ہماری بیٹی کو ایمیتھسٹ نہیں سوٹ کرتا. مراد ہے کہ احساس تم سیمی پریشس سٹونز لے کے مت آنا، ڈائمنڈ سب کو سوٹ کرتا ہے، جتنا بڑا اتنا زیادہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائمنڈ بڑا منحوس ہے میری بیٹی کے لیے، آپ نے وہ جو 1 کیرٹ کا لے کے رکھا ہے پلیز مت لائیے گا.
نہیں، یہ سب شگون ہیں جو جس نے اگر کوئی شگون کر لیا تو کفاری کی دعا ہے، وہ دیکھ لیجئے کتابوں میں اور وہ دعا مانگ لیجئے تاکہ یہ شرک بھی ہماری زندگیوں سے نکل جائے. لیکن دیکھیں ہم دین کو تو کوشچن کرتے ہیں، وائی دس وائی دیٹ. ہم رسموں پہ کبھی کوشچن کرتے ہیں کہ کیوں لڈو ٹھوس رہے ہو اس بیچارے کے منہ کے اندر، نہیں کھانا اس کو، کیوں لٹک گئے ہو اس کی انگلی پکڑ کر مہندی لگانے کے لیے، فریکچر ہو گئی انگلی تو نہ محرم ہے، محرم نہیں ہے تمہارا، ابھی تمہارا داماد بھی نہیں بنا. ادھر سے دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں دولہا پہ گر رہی ہوتی ہیں، وہاں دولہا کے فرینڈز کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ برا مان رہی ہوتی ہیں، وہ نعوذ باللہ بھیک کی طرح نیک مانگ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنا نہیں دیں گے. شگون ہے کوئی ہمارے ہاں، کوئی لائن ہے شگونوں کی ہمارے ہاں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور یہ کون کرتا ہے؟ میں اور آپ، ہم خواتین. فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کا اپنا خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن آج دیکھیں کہ ہم کو غیر مذاہب کی رسومات زیادہ دلچسپ اور مزیدار لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں لو سنت کے حساب سے شادی کریں گے، کیا مزہ آئے گا، یہ کیا ہوگا، لو بیٹی کو جہیز ہی نہیں دیں، خالی ہاتھ روانہ کر دیں. تو مجھے بتائیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جہیز کے ٹرک دیے تھے؟ جو بھی کچھ دیا تھا وہ تو مہر کے پیسوں سے دیا تھا ان کو. ان سے زیادہ باعزت کون تھی؟ تو ہم کو تو ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کی چیزیں اچھی لگنے لگی اور ہر چیز پر ہم ایک سوال پوچھ بیٹھتے ہیں، حرج کیا؟ حرج پیچھے بتا دیا کہ اتنی شرمندگی قیامت کے دن ہوگی کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں. اور جو سنت کی بات کریں خوشیوں کے موقع پہ کہتے ہیں تم تو فینیٹکس ہو کے رہ گئے ہو، ایکسٹریمسٹ ہو کے رہ گئے ہو، یو آر ریل اسپوائل اسپورٹس. نعوذ باللہ، اللہ سیڈسٹ نہیں ہے، اللہ اسپوائل اسپورٹ نہیں ہے. اللہ ہم کو خرابیوں سے، برائیوں سے نجات دلانا چاہتا ہے. ہماری خوشیاں بھی ٹینشن کا سبب بن گئی ہیں. جب تک شادیوں کے بعد ایگزاسٹ نہ ہو جائیں، جب تک ہمیں لگتا ہے ہم نے شادی کی خوشی کا حق نہیں ادا کیا، تھکے پڑے ہوتے ہیں، ڈرپ لگنے کی کسر ہے، بس ایمرجنسی میں جا کے گلوکوز کی ڈرپ ہی نہ لگوا لیں. کیوں؟ اور پھر جھگڑے لڑائیاں رسموں پر ہی تو ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہماری ٹینشن میں تبدیل ہو گئیں. یہ ایک نقص سزا ہے سنت کو چھوڑنے کی. فرمایا کہ یہ نہ کرو، جبت اور طاغوت اور یہ بھی سب شرک والی چیزیں ہیں. نجومیوں کی، کاہنوں کی باتوں پہ یقین مت کرو. ہاتھوں کی لکیریں کچھ نہیں بتا سکتی، جادو ٹونے سے بچو. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دوسروں کو یہ پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے، ان کو معلوم ہو ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر کوئی ان پر ایمان لایا اور کوئی ان سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. اللہ ہم کو منہ موڑنے والا نہ بنائے، اللہ ہمارے دل اور ذہن کھولے، اور اللہ ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان والوں کو سنت اور شریعت کے راستے میں ہمارا ساتھی بنا دے. ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے. تو پتہ چلا کہ اپنی اسکن کو اچھا رکھنا، لٹرلی کہتے ہیں نا، لٹرلی سیو یور اسکن. دنیا میں جو ہم جتن کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، ہم دین کو بھی اپنائیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کرے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ایٹرنیٹی تک، ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، صاف ستھرے شوہر، صاف ستھری بیویاں. ایسے میاں نہیں کہ جو نہا کر تولیہ جو ہے بستر پر ڈھیر کر کے چلے جائیں، یا جو ہے وہ اپنی ٹینس کی ٹی شرٹ یا گولف کی ٹی شرٹ بیگ میں ڈال کے بھول جائیں، یا گندے موزے ان کے جوتوں میں سے برآمد ہو رہے ہوں. ایسے نہیں ہوں گے، بالکل صاف ستھرے، پاکیزہ، خوشبودار اخلاق، کردار، عادات سب پاک. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے.
مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں اور آپ کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو پہلے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، مت کہا کرو اٹ از جسٹ اے سنہ، اٹس جسٹ اے حدیث، جسٹ نہیں کہا کرو، تحقیر مت کرو اس طرح، ولفل تحقیر، ولفل ڈینائل میں مت مبتلا ہو، کیوں شامت اپنی بلاتے ہو؟ اللہ رسول کی اطاعت کرو، ایبسلیوٹ ہے، انکنڈیشنل ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کرو جو کہ صاحب امر ہوں۔ ابھی اولی الامر اتھارٹی کی اطاعت مشروط ہے اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ جو جہاں رہتا ہے، جو وہاں کے لاز ہیں، ہمیں لا ابائڈنگ سٹیزن بننے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ اسکول میں ہیں یا کالج میں ہیں، آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں، جو وہاں کا ہیڈ ہے اس کی بات مانیے۔ آپ جا کے امریکہ میں رہتی ہیں، وہاں کے ٹریفک لاز ہیں، ٹیکس کے لاز ہیں، جو وہاں کے لاز ہیں آپ پابندی کیجئے، آپ پہ ضروری ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روک رہے، اور وہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی چند جگہ ہوں جو مذہب پر عمل کرنے سے بائی فورس روک رہی ہوں، اور اگر روک رہی ہیں تو بہرحال وہ ان کا ملک ہے، ان کے قوانین۔ آپ کو نقاب کرنا ہے، آپ مت رہیں فرانس میں، ہجرت کر جائیں، یا پھر آپ جا کے کیس کریں، آپ کوئی نہ کوئی چیز کریں، لیکن اسلام ہم کو ریبل نہیں بنانا چاہتا۔ اتھارٹی کو فلانٹ کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تم نے کہیں کی نیشنلٹی لی ہے، اب وہاں کے لاز فالو کرو۔ تم نے کسی جگہ کا ویزا لیا ہے، اب تم لا ابائڈنگ سٹیزن بنو، دھوکہ مت کرنا اور بلا وجہ کی ریبیلین مت کرنا۔ والدین اپنی جگہ اولی الامر ہیں، کہیں اسکول کی پرنسپل ہیں، اولی الامر ہیں، سی او ہے، ایم ڈی ہے، اولی الامر ہیں، گورنمنٹ ہے، یا ریلیجس اتھارٹیز اگر ہیں تو پھر وہ بھی اپنی جگہ اولی الامر ہیں۔ اب کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، تم کہتے ہو یہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کرنا ہے، اب فیصلہ کون کرے گا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو معاملے کو اللہ رسول کی طرف پھیر دو۔ قرآن سنت سے تم دلیل لے کر آ جاؤ، جو قرآن سنت سے دلیل لے آیا اب اس نے اپنی بات کو ویریفائی کر لیا، تو اگلا بندہ ضد میں نہ آئے، یہ نہ کہے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اب یہ نہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر قرآن و سنت میں ہے تو کیا ہوا، ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہ کرنا، یہ جہالت ہے دراصل۔ فرمایا کہ تم اللہ رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تم شارٹ ٹرم گین دیکھتے ہو، اللہ تمہارا لانگ ٹرم ایٹرنل گین دیکھتا ہے۔ علم ترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، کہاں آ جاؤ؟ الی ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، اور کس طرف؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے طریقے بات کی طرف آ جاؤ۔ رأیتا، تم دیکھتے ہو کس کو؟ اتنی سخت بات ہے، المنافقین، ہیپوکریٹس کو، وہ نہیں آتے۔ یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف آنے سے کنی کترا جاتے ہیں، بہانے بنا کر، کچھ نہ کچھ نام لے کر، کوئی رحمی رشتوں کا حوالہ دے کے، کوئی قانون کا حوالہ دے کے، کسی مصلحت کا، کسی کنوینئنس کا حوالہ دے کے وہ اس کے اپروچ سے بھاگ جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، یعنی زیادہ ان کو چھیڑو نہیں، جسٹ اگنور دیم، انہیں سمجھاؤ، یعنی ان کی غلطیوں کو اگنور کر دو لیکن سمجھاتے رہو،
اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. یعنی کہ اگر کوئی قرآن سنت پہ عمل نہیں کر رہا، اب تم بائیکاٹ کر کے مت بیٹھ جاؤ، ان کی غلطی میں تم شریک مت ہو، لیکن تم تعلق قائم رکھو، تم کمیونیکیشن کا چینل کھلا رکھو اور ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل کو ٹچ کر جائے. اچھی نصیحت کرو، طنز نہ ہو، تانا نہ ہو، الزام تراشیاں نہ ہو. ان کے قصوروں کو تم تانے کی شکل میں ان کے سامنے مت رکھو، سرکازم مت